خواتین و حضرات، آج ایک نئے موضوع کے ساتھ یہ موضوع عجیب سا ہے. شاید آپ نے جب یہ موضوع سنا ہو یا دیکھا ہو تو اس وقت بھی عجیب لگا ہو، لیکن میری نظر میں اس کی بہت اہمیت ہے. میں بہت زمانے سے اس بارے میں سوچ رہا تھا کہ اس کے بارے میں بات ہونی چاہیے. ہیومن اسٹیوپیڈیٹی، یعنی ہماری نادانیاں. اچھا، اب آپ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ ہماری نادانیوں کا اچانک اور اسٹوپیڈیٹی کا خیال کہاں سے آیا آپ کو؟ تو سچی بات تو یہ ہے کہ یہ خیال خود کو دیکھنے پر آیا. میں بہت صبح اٹھ جاتا ہوں اور وہ بہت خوبصورت لمحے ہوتے ہیں صبح صادق کے، اور اس میں ایک کام جو کرنے کو ملتا ہے جو کبھی کبھی رات گئے اور کبھی الگ صبح، وہ یہ ہے کہ اپنی زندگی پر غور کرنا. جو کچھ بھی زندگی میں واقعات ہوئے، جو معاملات ہوئے، ان پر غور کرنا. تو اس دوران میں کبھی رونا اور کبھی ہنسنا آتا ہے اپنی ایسے کاموں پر چکی ہے، ایسی نادانیاں جو سرزد ہوئیں زندگی میں. تو صاف ظاہر ہے کہ میں کوئی بہت زیادہ نادان انسان کے طور پر مشہور تو نہیں ہوں، مطلب ہوں لیکن مشہوری یہ نہیں ہے کہ یہ بہت نادان آدمی ہے. تو اس سے اور زیادہ یعنی وہ بات شرمناک لگتی ہے کہ یار تم نے کیسے، مطلب ہاؤ ڈیڈ یو ڈو اٹ. یہ سوال بار بار ذہن میں اپنی نادانیوں کو سوچ سوچ کر آتا تھا. تو پھر اس پر غور کرنا شروع کیا کہ ایسا کیوں ہوا، اور پھر یہ خیال آیا کہ آفٹر آل نادانی میں کیا ہوتا کیا ہے، یہ کیا فینومینن ہے، اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، نادانی خطرناک کیوں ہے، نادانی سے نکلا جا سکتا ہے یا نہیں. کیا یہ ممکن تھا کہ اس نادان لمحے میں، اس نادان حرکت پر، نادان کام پر میرا اختیار پیدا ہو جاتا جو نہیں ہوا. تو یہ سب سوالات دماغ میں گونجتے رہے. تو پھر ایک طریقہ جو میں نے سوچ رکھا ہے وہ یہ کہ سب آپ سے شیئر کیا جائے، اور اسی بہانے اس گفتگو کے دوران بعض اوقات کچھ گنجل کھل جاتے ہیں، کچھ گرہیں کھل جاتی ہیں ذہن میں. تو اسی بہانے ہم نے سوچا کہ کچھ اپنی نادانیاں اپنے ذہن میں لاتے ہوئے آپ سے ہیومن اسٹیوپیڈیٹی اور انسانی نادانیوں کے اوپر بات ہو. نادانی کا لفظ تو صاف ظاہر ہے کہ دانا کے اپوزٹ کے طور پر ہے. چیزیں اپنے ضد سے، اپنے تضادات سے پہچانی جاتی ہیں. تاریخ بھری پڑی ہے نادانیوں سے. بس یہ ہے کہ جو بہت طاقتور لوگ ہوتے ہیں ان کی نادانیوں کی قیمت کمزور لوگوں کو، معاشرے میں بسنے والے جو سطح سے نیچے انسان ہوتے ہیں، ان پر اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے. اور بعض اوقات وہ جو نادان لوگ جنہوں نے وہ نادانیاں کی ہوتی ہیں وہ اس میں سے بغیر کوئی قیمت ادا کیے نکل جاتے ہیں، اور میں اور آپ وہ قیمت ادا کرتے ہیں ان کی نادانیوں کی. تو بہت ہی سنجیدہ موضوع ہے، اس کے اوپر آپ سے بات کرتے ہیں. تو بات تو یہیں سے شروع ہوئی کہ نادانی اصل میں ہوتی کیا ہے اور یہ خطرناک کیوں ہے. دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نادان جو شخص ہوتا ہے وہ اپنی نادانی سے کسی کو نقصان پہنچا دیتا ہے، لیکن ایسا کرتے ہوئے اس کا اپنا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. یعنی یہ تو بیش بہا دفعہ ہوتا ہے نا، بلکہ ہمارا جو پورا نظام ہے وہ اس پر ہے کہ آپ کے نقصان میں میرا فائدہ مضمر ہے. یہ تو مطلب یہ تو طے ہے، اور پورا کیپٹلزم اسی کے اوپر بلڈ ہے. ہماری تجارت تو بنی ہی اس پیٹرن پر ہوئی ہے کہ کسی طریقے سے کسی کو نادان اور بیوقوف بنایا جائے اور اس سے اپنا فائدہ حاصل کیا جائے. تو یہ تو بالکل ایک الگ قسم کی نادانی ہے جس میں آپ کی نادانی سے مجھے کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے. لیکن یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ میں ایک کام کروں جس سے مجھے ذاتی طور پر کوئی فائدہ نہ ہو اور آپ کا نقصان ہو جائے. تو یہ ہے اصل میں نادانی، اور اس کے اوپر بات کرنا میں سمجھتا ہوں بڑی ضروری ہے. میں جب چھوٹا تھا تو ہمارے محلے میں ایک خاتون تو اس حوالے سے بہت مشہور تھیں کہ وہ
خالہ کہلاتی تھیں رشتے کروانے والی خالہ. اچھا تو ان کی تو بڑی عزت تھی کیونکہ بہت ساری بچیاں ہمارے محلے کی جن کی شادی نہیں ہو رہی تھی، جن کی بالوں میں چاندی آ گئی تھی، تو ان کی شادیاں ہو گئی ان خالہ کی وجہ سے. تو بہت عزت تعظیم سے ہم بھی انہیں دیکھتے تھے. لگتا تھا کسی زمانے میں شاید ہمیں بھی ان سے کچھ رابطہ کرنا پڑے. تو لیکن ایک اور خالہ بھی بڑی مشہور تھیں اور ہر کوئی ان سے بچتا تھا. وہ کسی دروازے پہ دستک دیتی تھی، لوگ کوشش ہوتی تھی کہ دروازہ نہ ہی کھول لیں کسی طریقے سے. ان کا نام تو میں نہیں بتاتا آپ کو، لیکن میں یہ بتا دوں کہ وہ رشتہ توڑوانے والی خالہ مشہور تھیں. یعنی ان کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ اگر کہیں انہیں پتہ چلے نا کہ فلاں بچی کی بات ٹھہر گئی ہے، فلاں لڑکے کا رشتہ ہو گیا ہے، تو کسی نہ کسی بہانے وہ وہاں پہنچ جاتی اور پھر کچھ ایسی بات کہتی، کچھ ایسا کوئی ادھر کا ٹاکہ ادھر لگاتی کہ کچھ دنوں میں پتہ چلتا ہے وہ رشتہ ٹوٹ گیا. اور جب اس کی تفتیش کی جاتی کہ رشتہ ٹوٹا کیسے اور زوم ان کیا جاتا تو پتہ لگتا کہ یہ کارنامہ جو ہے اس کا سارا سہرا ہماری خالہ رشتے توڑوانے والی خالہ ان کے سر بنتا ہے. خیر وہ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ ان سے ہماری والدہ نے پوچھا کہ یہ آپ کو پتہ ہے نا کہ لوگ آپ کو کیا کہتے ہیں، تو یہ مطلب یہ کیا ہے، کیوں آپ ایسا کرتی؟ کہنے لگی ایویں، یعنی ایویں یعنی ان کو کوئی فائدہ اس سے نہیں حاصل ہو رہا تھا، ان کو کوئی خاص خوشی بھی نہیں ہو رہی تھی ان کو اس بات سے، اور لوگوں کے نقصان پہ نقصان ہوئے چلے جا رہے تھے. تو یہ جو ہماری نادان خالہ تھیں، یہ ان کا خیال مجھے اب اس وقت بھی آتا ہے جب میں بہت ساری کہانیاں اپنے کلینک میں سنتا ہوں جہاں پر ایک بچی کی شادی ہوتی ہے اور کچھ ہی دنوں میں اس کی طلاق ہو جاتی ہے، اور جب میں اس کی انویسٹیگیشن کرتا ہوں، تفصیل میں جاتا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں کوئی باہر والا نہیں شامل تھا. اس کی گفتگو سوائے اپنی والدہ، اپنی بہترین سہیلی اور اپنی ایک اور کزن اور چند اور لوگ، ان سے بات ہوئی تھی جو بہت قریب اس سے پیار کرنے والے لوگ تھے، اور ان کے ریکمنڈیشنز پر اس نے یہ رشتہ توڑ دیا اپنا. شادی ختم ہو گئی. اور جب اس کو میں اینالائز کرتا ہوں تو وہ بات ایسی تھی ہی نہیں کہ اس کے اوپر وہ شادی ختم ہوتی. نادانی. اور یہ نادانی میں ان لوگوں کو کیا فائدہ ہوا؟ کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا، بلکہ یوں سمجھیں کہ نقصان نہیں ہوا. کسی کا نقصان ہو گیا، خود آپ کا بھی کسی لیول پر نقصان ہو گیا، لیکن آپ نے ایسا کر دیا. اور جب اکثر پوچھا جاتا ہے لوگوں سے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، تو وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ایسے ہی. تو یہ جو کیفیت ہے ایسے ہی والی، اس کے اوپر ہم آپ سے بات چیت کریں گے اور تفصیل سے اس موضوع کے اوپر، اس کے بہت سارے پہلو ہیں ان کے اوپر آپ سے بات ہوگی. میں یہاں یہ بتانا بہت ضروری چاہتا ہوں آپ سے بالکل شروع میں کہ ایک وجہ جس کی وجہ سے یہ میں موضوع آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ دنیا میں جتنا زیادہ نقصان نادان لوگوں نے پہنچایا ہے دنیا میں، اتنا خطرناک لوگوں نے نہیں پہنچایا. مجرمانہ ذہنیت کے لوگ اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا نادان لوگ کرتے ہیں. آپ نے سن رکھا ہے نا بیش بہا دفعہ کہ جو عقل مند دوست ہوتا ہے، عقل مند دشمن ہوتا ہے، وہ بہتر ہوتا ہے نادان دوست سے. بالکل 100% صحیح بات. تو بے وجہ نقصانات دوسروں کے کر دینے والے یہ جو لوگ ہیں اور یہ جو نادانیاں ہیں، ان کے اوپر ایک سیریز آپ سے ہوگی جس میں ہم انسانی نادانیاں آپ کے ساتھ شیئر بھی کریں گے، اس کی وجوہات کا ذکر بھی ہوگا، اور یہ بھی طے ہوگا کہ ایسا ہم کیوں کرتے ہیں.